قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کا پیغام دے کر دنیا میں بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس پیغام کو باقی تمام دینوں پر، باقی تمام ادیان پر اللہ غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو بری لگے۔ اور قرآن کریم میں اسی طرح کی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر تاکہ اللہ اس دین کو باقی دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ تو ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں اگرچہ مشرکوں کو برا لگے، ایک آیت میں فرماتے ہیں اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ اب اس آیت سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دین اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ کہ یہ غالب ہو، یہ ڈومینیٹ کرے، اس کے پاس سرداری ہو، بادشاہت ہو، اسلام کی بات مانی جائے، اس کے نظام کو ایکسیپٹ کیا جائے، اس لیے اللہ نے اس دین کو نازل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین اگر ہمیں دیا ہے اس لیے تو نہیں دیا ہوگا نا کہ اس دین پر کوئی عمل نہ کرے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دین دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ اس پر لوگ عمل کریں، اور عمل کرنے کا مطلب یہ کہ جہاں دین کا جو شعبہ زندہ کرنے کے قابل ہے اس کو زندہ کیا جائے۔ ہم یہ بات بار بار سنتے اور کہتے ہیں نا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، بار بار کہتے ہیں نا، سنتے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں دین کو زندہ کیا جائے، اس لیے اللہ نے دین کو بھیجا ہے۔ ہمارے ہاں جو دین کا تصور ہے وہ بہت تبدیل ہو چکا ہے، اور اس تصور کے تبدیل ہونے کی وجہ سے ہم اس پر غور بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ہے کہ یہ دین غالب کیسے آئے گا۔ اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے تعلیمی نظام کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔ آپ یہ کہیں جو فساد کی جڑ ہے نا، فساد کی جڑ وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے۔ اس لیے کہ ہمارا تعلیمی نظام ہمیں صرف پیسے کمانا سکھاتا ہے، صرف ہماری یونیورسٹیاں ہمیں صرف پیسہ کمانا سکھاتی ہیں کہ پیسہ کمانا ہے۔ پیسہ کمانا برا نہیں ہے، پیسہ کس مقصد کے لیے کمانا ہے، آپ کا ویژن، مشن، ہدف، گول کیا ہونا چاہیے۔ تین طرح کی حضرت استاد صاحب مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم اس پر بہت بات کرتے ہیں، کئی دفعہ اس پہ انہوں نے بیانات کیے، سمجھائی بات۔ اور اگر آپ قرآن حدیث پر میں غور کریں گے نا، آیات میں، احادیث میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے مسائل کی جڑ ہے۔ یہ تین چیزیں کہ یہ غلطیاں ہم سے کہاں کہاں ہوئی ہے کہ اب دین کا تصور ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلی غلطی جو ہم سے ہوئی وہ یہ غلطی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اسی طرح وہ وقت کے حکمران بھی تھے۔ کیا تھے؟ میرے ساتھ بولیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے۔ یہ جو یہاں بیان ہوتا ہے نا، یہ کوئی روایتی بیان نہیں ہوتا، یہ آپ سمجھیں کہ ایک درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے گا کسی کی سمجھ میں تو بات آئے گی نا، پھر ایک آدمی دوسرے کو بتائے گا، دوسرا تیسرے کو بتائے گا، یہ پیغام ایسے ہی پھیلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ جو ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رسول اس ریاست مدینہ کے حکمران تھے۔ اس کو آپ خلیفہ کہہ لیں، اس کو آپ بادشاہ کہہ لیں، اس کو آپ امیر کہہ لیں، اس کو آپ وزیر اعظم کہہ لیں، اس کو آپ صدر کہہ لیں، آپ حکمران تھے، سربراہ تھے ملک کے۔ ایسا ہی تھا نا، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟
حکمران تھے، آپ کی حکومت تھی، آپ کا قانون چلتا تھا، ملکوں کے ساتھ آپ معاہدات کرتے تھے، چوری پر اس کی سزا ملتی تھی، کوئی زنا کرتا تھا اس کی سزا ملتی تھی، کوئی ڈاکہ ڈالتا تھا اس کی، پورا ایک سسٹم تھا جیسے کسی ملک کا سسٹم ہوتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سسٹم کے ذمہ دار تھے، حکمران تھے، خلیفہ تھے، سپہ سالار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آتے رہے ہیں ان میں ایسے انبیاء بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف دین کا نظام دیا، ریاست کا نظام نہیں دیا، اور ایسے انبیاء بھی آئے ہیں جن کے پاس دین کا نظام بھی تھا، ریاست کا نظام بھی تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے نا قرآن میں. یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے جو انبیاء کے واقعات ذکر کیے ہیں یہ مزے لینے کے لیے نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھو مزہ آیا، بہت مزہ آیا، اس لیے تو ذکر نہیں کیے یہ واقعات اللہ نے اس لیے ذکر کیے ہیں کہ بھائی یہ واقعات بتا رہا ہوں، اس سے سبق حاصل کرو، اس کو امپلیمنٹ کرو. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور حکمران بھی تھے، ایسا ہی ہے نا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، جانوروں پر بھی تھی، چرند و پرند پر بھی تھی. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے نا ہدہد کا، کہ انہوں نے پوچھا ہدہد کہاں ہے، وہ پرندہ ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ موجود نہیں ہے، پورا ایک واقعہ قرآن میں مذکور ہے. تو ان کی بادشاہت پرندوں پر بھی تھی. تو پیغمبر بھی تھے اور حکمران بھی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام پہلے مصر کے وزیر خزانہ بنے، فائنانس منسٹر بنے، اور بعد میں مصر کے بادشاہ بن گئے. تو پیغمبر بھی تھے اور بولیں بادشاہ بھی تھے، حکمران بھی تھے. کچھ ایسے پیغمبر بھی گزرے کہ جو صرف پیغمبر تھے، دنیاوی ریاست حکمرانی ان کے پاس نہیں تھی، ایسے پیغمبر بھی گزرے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی بادشاہ نہیں تھے، کوئی حکمران نہیں تھے کسی ملک کے، اللہ کے پیغمبر تھے، رسول تھے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے. ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اللہ کے رسول میں، ہمارے آقا میں اللہ نے یہ دونوں چیزیں جمع کر دیں کہ نبوت بھی حکمرانی بھی، نبوت بھی ریاست بھی. یہ دونوں چیزیں آپ کی شخصیت میں کیا ہو گئیں؟ جمع ہو گئیں. اور حضور سے یہ چیز ہمیں میراث میں ملی کہ ہمارے جو پیغمبر تھے، ہمارے پیغمبر بھی تھے، ہمارے پیغمبر حکمران بھی تھے. یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں، وہ کیا بنے تھے؟ حضور کے خلیفہ بنے تھے. خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف دینی معاملات میں پیشوا نہیں تھے، کوئی مذہبی پیشوا نہیں تھے. حضرت ابو بکر صدیق کیا تھے؟ حکمران تھے. حضرت عمر کیا تھے؟ حکمران تھے. حضرت عثمان کیا تھے؟ حکمران تھے. حضرت علی کیا تھے؟ حکمران تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ یہ سارے حکمران تھے، دینی پیشوا بھی تھے اور حکمران بھی تھے. اب اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جو نظام ہمیں دے کر گئے تھے، جو سسٹم ہمیں دے کر گئے تھے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، وہ سسٹم یہ تھا کہ ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مذہبی پیشوا بھی ہو اپنی قوم کا اور اس ملک کا حکمران بھی ہو. ظاہر ہے کہ حضور کے دور میں اللہ کے رسول سے بہتر انسان پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں نہ کبھی آیا نہ کبھی آئے گا. اپنے آپ انسانیت میں سب سے بہترین انسان بشر، اور آپ ایک پیغمبر بھی ہیں. حضرت ابو بکر کے دور میں ان سے بہتر اور افضل انسان کوئی اور نہیں تھا. صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. وہ حکمران بھی ہیں، مسجد کے امام بھی ہیں، مذہبی پیشوا بھی ہیں. ایسا ہی ہے نا. ان سب حضرات کے دور میں کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین
کلہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کا پیغام دے کر تاکہ اللہ اس دین کو باقی سارے دینوں پر کیا کر دے؟ غالب کر دے. تو ان کے دور میں یہ دین سارے دینوں پر غالب تھا یا نہیں تھا؟ بولیں. اور آج ہے؟ آج نہیں ہے. دلیل کی دنیا میں تو اسلام غالب ہے ہمیشہ سے. دلیل کی دنیا میں کبھی بھی اسلام کو کسی بھی دور میں کوئی شکست نہیں دے سکا ہے. اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں اسلام کبھی بھی دلیل کی دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکا. ہاں اگر کوئی ظلم کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. فرعون اگر بچوں کو قتل کرتا تھا تو وہ کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں کرتا تھا. فرعون بچوں کو اس لیے قتل کرتا تھا کہ اس کے پاس دلیل کا جواب نہیں تھا, اس لیے وہ بچوں کو قتل کرتا تھا. آج اگر اسرائیل غزہ میں بچوں پہ بمباری کر رہا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اس نے اسلام کی کسی دلیل کا جواب دیا ہے, اس وجہ سے کہ اس کے پاس اسلام کا جواب نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ دلیل سے بات کریں, سیکولر لوگ کہتے ہیں نا, اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یار کسی مولوی کے سامنے بات آئے تو یہ غصہ ہو جاتا ہے, ان سے بات پوچھو. ظاہر ہے ہر بات پہ غصہ نہیں ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کون سی بات غصے کی ہے کون سی نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کسی مولوی صاحب کو کسی بات پہ غصہ ہی نہیں آنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ مولوی صاحب اگر غصہ کریں تو وہ بھی غلط, اور اسرائیل غزہ پہ بمباری کرے تو وہ بھی ٹھیک. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی سیکولر لوگ اسرائیل کی غزہ پہ بمباری کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے اسکالر, انجینئر مرزا صاحب, ان کا بھی بیان آیا ہے کہ بھائی فلسطین کے لوگوں کو چاہیے, غزہ کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غزہ چھوڑ کے چلے جائیں, ان کے حوالے کر دیں. باقاعدہ بیان دیا انہوں نے کہ غزہ کے مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ وہاں سے نکل جائیں. جو ٹرمپ کا بیان ہے, جو نیتن یاہو کا بیان ہے, وہی انجینئر علی مرزا کا بیان. میں نے پچھلے ہفتے اس پہ بیان کیا تھا, یاد ہے آپ لوگوں کو, کہ یہ ہمارے ہاں جو جدید اسکالر آ رہے ہیں, جاوید غامدی, انجینئر مرزا, اس ٹائپ کے لوگ, یہ کس طرح امریکی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. میں نے جو اس کی ویڈیو یوٹیوب پہ لگائی ہے نا, میں نے اس کے اندر وہ ریفرنسز بھی لگائے ہوئے ہیں, اسکرین شاٹ لگائے ہوئے ہیں. یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں. اس سے پچھلے ہفتے کا جو بیان تھا میں نے اس کے اندر ریفرنسز لگائے امریکی تھنک ٹینک کے, کہ ان کو دنیا میں کیسا مسلمان چاہیے. ماڈرنسٹ مسلم, ماڈرن اسلام. اور ماڈرن اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ماڈرن اسلام وہ ہے جو جاوید احمد غامدی صاحب پیش کر رہے ہیں, ماڈرن اسلام وہ ہے جو انجینئر مرزا پیش کر رہا ہے. تو وہ آپ سن لینا, اس میں ساری میں نے حوالہ جات سارے ان کے انگلش میں جو ہیں وہ ایز اٹ از لگائے میں نے. تو اسلام میں اگر کوئی بے تکا سوال کرے اور آگے سے کوئی غصہ ہو جائے کہ یار یہ کوئی سوال ہے کرنے والا, تو وہ کہتے ہیں یار مولوی صاحب کیا ہو جاتے ہیں؟ غصہ ہو جاتے ہیں. اور ادھر اسرائیل غزہ پہ بمباری کرے تو اس میں کوئی ٹینشن کی بات, اس کو کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈ. یہ بات اپنے دل میں بٹھا دیں, بچوں کو گھول کے پلا دیں کہ یہودی کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. یہ گھول کے پلا دیں بچوں کو, یہ ہمارے تعلیمی نظام کا حصہ ہونا چاہیے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ہمارا تعلیمی نظام فساد کی جڑ ہے, کیا ہمارا تعلیمی نظام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہود اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ راضی نہیں ہو سکتے, قرآن کہہ رہا ہے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے. اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے. حتی تتبع ملتہم, یہاں تک کہ تم ان کی ملت پہ چلنا شروع کر دو, ان کی اتباع شروع کر دو تو راضی ہو جائیں گے. اسرائیل کو تسلیم کر لو, اسرائیل کی باتیں تسلیم کر لو, امریکہ کو تسلیم کر لو, امریکہ کی ساری باتیں تسلیم کر لو, امریکہ تمہارا دوست ہے. لیکن اگر یہ کہو گے کہ نہیں میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا, میں اسرائیل کے ایجنڈے کو تسلیم نہیں کرتا, میں امریکہ کے ایجنڈے کو تسلیم نہیں کرتا, وہ کبھی بھی تمہارا دوست. یہ دلیل کی باتیں نا, یہ زیادہ ہر جگہ چلنے والی نہیں ہوتی ہیں. یہ دنیا میں ہر بات دلیل سے نہ مانی جاتی ہے نہ منوائی جاتی ہے.
اگر دلیل سے ہی بات ہوتی تو آج اسرائیل بیٹھ کے دلیل کی دنیا میں بات کر رہا ہوتا. دنیا کے سارے قوانین کی روشنی میں اسرائیل جنگی مجرم ہے, اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے, انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے, ہسپتالوں پر, ایمبولینسز پر, صحافیوں پر, ریسکیو ٹیموں پر, بچوں پر, خواتین پر, سول آبادی پر. یہ سارے جرائم, ہر جرم جنگی جرم ہے. عالمی عدالت میں اس کو جنگی مجرم, دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. کیا وہ دلیل کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں؟ بولیں, اسرائیل دلیل سے بات ماننے کے لیے تیار ہے؟ تو آپ اگر ابھی بھی یہ کہیں گے کہ نہیں آپ دلیل سے بات کریں, اسرائیل دلیل سے بات کر رہا ہے, امریکہ دلیل سے بات کر رہا ہے, اور ہمارے بعض لوگوں کو یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں کہ آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں, یہ کہیں نماز پڑھا کریں, یہ کہیں حج کریں, حج فرض ہے, روزے رکھا کریں, یہ باتیں آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہی امریکہ بھی یہی چاہتا ہے. وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا سول اسلامک ڈیموکریسی, یہی چاہیے ان کو. بھائی آپ مجھے بتائیں کہ جو دین آپ کو یہ کہے کہ جہاد فرض ہے, تو جہاد آپ کس سے کریں گے؟ بولیں, جہاد کس سے کریں گے؟ کافروں سے کریں گے نا. کافر کون ہے؟ امریکہ ہے, اسرائیل ہے, یہی ہے نا. تو امریکہ کو یہ بات اچھی لگے گی؟ جو مذہب, جو دین یہ کہہ رہا ہو کہ امریکہ سے جنگ کرو, امریکہ کو وہ دین اچھا لگے گا؟ یورپ کو, اسرائیل کو وہ دین اچھا لگے گا؟ اور اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں جہاد کو نکال دیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں, افہام و تفہیم سے رہیں, یہ اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا. تو یہ دلیل کی بات نہیں ہے. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول سے ہمیں جو چیز وراثت میں ملی وہ یہ ملی کہ ہمارے پیغمبر حکمران بھی تھے, مذہبی پیشوا بھی تھے, رسول بھی تھے. جب تک مسلمانوں کے اندر یہ چیز اسی طرح چلتی رہی کہ مسلمانوں کے پاس دینی قیادت بھی تھی اور سیاسی قیادت بھی تھی, اس وقت تک مسلمان دنیا پر غالب تھے. حضرت عمر کے دور میں, حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں آج کی جتنی ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں, مثال کے طور پر کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے, کوئی ڈپٹی کمشنر ہے, کوئی ایس ایچ او ہے, کوئی ایس ایس پی ہے, کوئی ڈی ایس پی ہے, کوئی ڈی آئی جی ہے, کوئی آئی جی ہے, کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ہے, کوئی کمانڈر ہے, کوئی کیپٹن ہے, کوئی میجر ہے. یہ سارے لوگ صحابہ ہوتے تھے. کون ہوتے تھے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ حضور کے دور میں, حضرت ابوبکر کے دور میں یہ سارے عہدے کس کے پاس تھے؟ یعنی آپ, یہ نام نہیں تھے نا, اسسٹنٹ کمشنر کا نام نہیں تھا, یہ کام تو تھا نا. یہ تھانہ اس طرح بنا ہوا پولیس کا نام نہیں تھا کہ یہ پولیس ہے. یہ سسٹم تو موجود تھا نا حضرت عمر کے دور میں. عدالتیں تو بنائی تھی, جیلیں تو بنائی تھی, فوجی چھاونیاں تو بنائی تھی حضرت عمر نے. تو ظاہر ہے جب جیل بنائی تو جیل کا کوئی سپرنٹینڈنٹ بھی ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ تو وہ کون ہوگا؟ کوئی صحابی ہوگا یا کوئی تابعی ہوگا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ اسی طرح تھانے کا نظام, عدالت کا نظام, دارالافتاء کا نظام, یہ سب کس کے پاس تھا؟ صحابہ یا تابعین. تو سارا سسٹم ٹھیک چل رہا تھا. آگے چل کے کیا ہوا؟ جو پہلی غلطی کی ہے ہماری, ہم نے ایز اے امت, اور آج اس غلطی کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے. یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم یہ عزم کریں کہ بس یہ غلطی بہت ہو گئی. اب جب ہم نے دین کو الگ کر دیا, ریاست کو الگ کر دیا, دین کو الگ کر دیا, حکومت کو الگ کر دیا کہ نہیں ہمارا کام مسجد میں نماز پڑھانا ہے, ہمارا کام فتویٰ دینا ہے, ہمارا کام جنازہ پڑھانا ہے, ہمارا کام نکاح پڑھانا ہے, ہم بس دین, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, داڑھی, ٹوپی, پگڑی, جبہ, قبہ, یہ ہمارا کام ہے. اسسٹنٹ کمشنر بننا میرا کام نہیں ہے, ڈپٹی کمشنر بننا میرا کام نہیں ہے, کسی ہائی کورٹ کا جج لگنا میرا کام نہیں ہے, ایس ایچ او لگنا میرا کام نہیں ہے, ایس ایس پی بننا میرا کام نہیں ہے, وکیل بننا میرا کام نہیں ہے, سیاست دان بننا میرا کام نہیں ہے. ان سارے شعبوں سے ہم نے کیا کیا؟ دین کو نکال دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اسسٹنٹ کمشنر بھی ایسا بندہ ہے جس کو دین کا نہیں پتا, ایس ایچ او بھی ایسا بندہ ہے جس کو دین کا نہیں پتا,
ایس ایس پی بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں, ہر جگہ اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں, میں ایک جرنل اوور ویو دے رہا ہوں کہ ہے کیا مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا ہے. تو جب ایس ایچ او کو دین کا نہیں پتا, ایس ایس پی کو نہیں پتا, ڈی آئی جی کو نہیں پتا, اسسٹنٹ کمشنر کو نہیں پتا, ڈپٹی کمشنر کو نہیں پتا, جج کو نہیں پتا, وکیل کو نہیں پتا, تو ہم نے حکومت, ریاست اور ایڈمنسٹریشن سے دین کو الگ کیا یا نہیں کیا؟ بولیں, کیا اللہ کے رسول سے ہمیں یہ دین ملا تھا؟ اللہ کے رسول سے ہمیں یہ دین ملا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین. یہ آپ خطبے میں سنتے ہیں نا, جمعے کے خطبے میں یہ سنتے ہیں, جمعے کے خطبے میں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد ہے, پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے, پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے, پھر اس کے بعد سب سے بہتر زمانہ کون سا ہے؟ تبع تابعین کا زمانہ ہے. تو حضور کے دور میں, صحابہ کے دور میں, تابعین کے دور میں, تبع تابعین کے دور میں حکومت, ریاست اور دین یہ ایک تھا. اس کا مطلب یہ ہوا, حضور نے ہمیں کیوں بتایا کہ یہ سب سے بہتر زمانہ ہے؟ اس لیے بتایا کہ اگر تم بہتر مسلمان بننا چاہتے ہو تو اس زمانے کے مطابق اپنے سسٹم کو بنانا جو سسٹم ان بہتر زمانوں میں موجود تھا. یہی مقصد ہے نا. اب ہمارے ہاں کیا تصور پایا جاتا ہے دین کا؟ ہمارے ہاں دین کا یہ تصور نہیں پایا جاتا کہ بھائی ایس ایچ او لگنا بھی عبادت کا کام ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں یہی تصور پایا جاتا ہے نا کہ یار اگر ایس ایچ او ہے تو کم از کم نیک نہیں ہو سکتا. یہ تصور ہے یا نہیں؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا, سب کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ جو کہے گا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے آپ کے بارے میں نہیں کہا, کسی اور کے بارے میں کہا. تو بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایس ایچ او لگ رہا ہے وہ کم از کم نیک آدمی نہیں ہو سکتا, جو جج بن رہا ہے وہ نیک آدمی نہیں ہو سکتا, جو اسسٹنٹ کمشنر بن رہا ہے وہ نیک آدمی. بھائی ہم نے کیوں یہ فرض کر لیا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ ذہن دیں کہ بیٹا آپ نے سی ایس ایس پاس کرنا ہے, آپ نے سی ایس ایس پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر لگنا ہے, نظام کا حصہ بننا ہے, نظام کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے بیٹا ایس ایچ او بننا ہے, آپ نے ایس ایس پی بننا ہے, آپ نے آئی جی بننا ہے, آپ نے چیف جسٹس بننا ہے, آپ نے جناب چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہے, آپ کو میں نے فوج میں کمانڈر بنانا ہے, کیپٹن بنانا ہے, میں نے آپ کو جنرل بنانا ہے, کرنل بنانا ہے, آپ کو میں نے اس نظام کا حصہ بنانا ہے. اس لیے کہ یہ نظام اللہ کے رسول ہمیں دے کر گئے. اگر ہم اس نظام سے ہٹتے ہم مجرم ہیں. اب یہ تصور ہمارے یہاں دین کا کیا ہو چکا ہے؟ معدوم ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. اب جب یہ تصور ہی نہیں ہے اور نیکی کا یہ تصور ہے کہ بس ٹھیک ہے داڑھی, ٹوپی, پگڑی, نماز, یہ جو 5, 8, 10 چیزیں میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ یہ تو نیک ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی آدمی نیک ہی نہیں ہو سکتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نیک تھے یا نہیں تھے؟ بولیں, حضرت یوسف علیہ السلام نیک تھے یا نہیں تھے؟ تو وہ تو حکمران تھے. وہ کیا تھے؟ پیغمبر ہیں. بھائی نیک کیا ہوتا ہے؟ نیک کسی پیغمبر کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ دنیا کے سارے نیک مل کر کسی پیغمبر کی جوتی کو نہیں پہنچ سکتے. وہ حکمران ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں اور حکمران ہیں. ہمارے آقا سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے دنیا میں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے دنیا میں؟ اللہ کے رسول ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو حکمران تھے, خلیفہ تھے. تو جب وہ خلیفہ تھے, حکمران تھے, تو حدیث میں آتا ہے نا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے, اس وقت جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. 7 لوگوں کو اللہ سایہ نصیب کریں گے,
ان میں سے ایک ہیں امام عادل، امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران. جن 7 لوگوں کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے ان میں سے ایک کون ہے؟ انصاف کرنے والا حکمران. اب انصاف کرنا یہ ہر آدمی کی حیثیت کے مطابق ہے. ایس ایچ او بھی حکمران ہوتا ہے. ایس ایچ او بھی کیا ہوتا ہے؟ حکمران ہوتا ہے. اس کی حکمرانی کا دائرہ محدود ہوتا ہے. ایس ایس پی بھی حکمران ہوتا ہے. اس کی حکومت کا دائرہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا پھیلا ہوا ہوتا ہے. جو ڈی آئی جی ہوتا ہے وہ بھی حکمران ہوتا ہے. جو آئی جی ہوتا ہے وہ بھی حکمران ہوتا ہے. لیکن آئی جی کی حکومت کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے؟ پھیلا ہوا ہوتا ہے. لیکن ہے ہر ایک حکمران. تو اگر ایس ایچ او صحیح ایس ایچ او بن جائے، یہ اتنی بڑی عبادت کا کام ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو اس عمل کی وجہ سے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ عبادت ہے نا، یہ عبادت ہے، یہ نیکی کا کام ہے، جبھی تو اس کو عرش کا سایہ نصیب ہو رہا ہے. اگر یہ عبادت نہ ہوتی تو اس پہ کیوں عرش کا سایہ نصیب ہوتا؟ تو ریاست سے، حکومت سے ہٹ کٹ کے رہنا اور یہ سمجھنا کہ بس ٹھیک ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور بس نماز کی آزادی ہے. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، غافل یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، غافل یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں. بہرحال بھائی سجدے کی اجازت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں. کافروں کو مسئلہ ہمارے سجدوں سے نہیں ہے. امریکہ میں آپ جا کے جتنے سجدے کریں کوئی آپ کو نہیں روکے گا. لیکن اگر امریکہ میں آپ یہ کہیں کہ یہاں کا معاشی نظام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی اجازت آپ کو امریکہ نہیں دے گا. جب آپ یہ کہیں گے کہ اس امریکہ کا سیاسی نظام امریکہ کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی اجازت آپ کو. جب آپ یہ کہیں گے امریکہ کا خاندانی نظام، فیملی سسٹم اسلام کے جب آپ سسٹم، چاہے وہ فیملی سسٹم ہو، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہو، چاہے وہ اکانومی کا سسٹم ہو، کہیں پر بھی جب آپ سسٹم کی بات کریں گے یہاں سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. سجدوں سے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. امریکہ میں تھوڑی سجدوں پہ پابندی ہے. آپ نماز پڑھیں، آپ مسجد بنائیں، آپ بیان کریں، ہر چیز کی آزادی ہے ان کو. تو یہ بات، یہ ہماری اب کی غلطی نہیں ہے، ہماری صدیوں پرانی غلطی ہے جو ہم آج تک دہرائے چلے جا رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسا غلط ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ بس پھر وہ ہر آنے والا اسی ٹرینڈ کے مطابق چلتا چلا جاتا ہے. اور جو اس ٹرینڈ سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہے لوگ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یار یہ کوئی نئی چیز لے کر آ گیا. بھائی آپ قرآن حدیث کی روشنی میں جج کریں نا اس بات کو کہ یہ بات قرآن حدیث کی روشنی میں ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر قرآن حدیث کی روشنی میں وہ بات ٹھیک ہے پھر اس بات کو مانے نا کہ بھائی ہماری غلطی ہے. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا اس چیز کو سمجھیں، اس بات کو، اس کی کوشش کریں، اس کا ماحول بنائیں کہ یہ میں جو بتا رہا ہوں نا کہ تعلیمی نظام میں، یہ تعلیمی نظام میں یہ چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں. اسی تعلیمی نظام کے لوگ ایس ایچ او، ایس ایس پی، اسسٹنٹ کمشنر لگتے ہیں، لیکن کیا ان کا کوئی ذہن بناتا ہے؟ اگر یہ جو جتنے لوگ آج موجود ہیں عہدوں پر، اب آپ دیکھیں، اب وہ ہمارے جو حجاج کرام ہیں، آپ کو پتا ہے نا کوئی 63,000 کے قریب حجاج کرام کا کوٹا سعودی گورنمنٹ نے منسوخ کر دیا ہے پرائیویٹ. 63,000 کے قریب حجاج کہ بھائی ان کو نہیں، انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، ہوٹل کی بکنگ ہوئی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہوا ہے، وہ کوئی چیز ریٹرن نہیں ہوتی. جب ہوٹل کی ایک بکنگ آپ کی ہو گئی تو ان کی بکنگ میں لکھا ہوتا ہے کانٹریکٹ میں کہ یہ پیسے آپ کو واپس، بس جب بکنگ ہو گئی ختم. اب لوگوں نے بکنگ کروائی ہوئی ہے، پیسے دیے ہوئے ہیں، پیمنٹ کی ہوئی ہے، لیکن 63,000 حاجیوں کا کوٹا کیا ہو گیا؟ وجہ کیا ہے؟ کرپشن. ہمارے جو وزراء ہیں، ہمارے جو سیکٹریز ہیں، وزارتوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ ایسی کرپشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں
کہ اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ مسئلہ خراب کس سے ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ جس سے خراب ہوا ہے اس نے اپنے سے اوپر والے کو رشوت دی ہوئی ہے, اس نے اپنے سے اوپر والے کو رشوت دی ہوئی ہے, اس نے اپنے سے اوپر والے کو رشوت دی ہوئی ہے. اب جب تلاش کرنے جائیں, آئیڈینٹیفائی کرنے جائیں کہ بھائی یہ کس کی غلطی سے یہ ہوا ہے, کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ ہر آدمی پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. اب جب 10 بندوں کی چین ہے, 10 کے 10 کرپٹ ہیں, تو کون بتائے گا کہ کون مجرم ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب آپ اسی ایک کیس کو لے لیں, یہ ابھی کرنٹ سچویشن ہے, یہ سسٹم ٹھیک کیسے ہوگا؟ گالیاں دینے سے, تقریریں کرنے سے کہ ہمارے سارے وزیر کرپٹ ہیں, کرپشن ہے, فلاں فلاں فلاں, اس سے ٹھیک ہوگا؟ یہ کرپشن زیادہ جو کرپشن کرتے ہیں نا, یہ سیاست دانوں سے بھی زیادہ جو کرپشن کرتے ہیں جو سیکٹریز ہوتے ہیں. جیسے وزارت دفاع ہے, اس میں کوئی سیکٹری بیٹھا ہوگا, وزارت, اس لیے کہ وہ پرماننٹ ہوتے ہیں. وزیر تو 3 سال کے لیے آتا ہے, 2 سال کے لیے آتا ہے, 5 سال کے لیے میکسیمم آتا ہے. جو سیکٹری ہوتا ہے 19 گریڈ 20 گریڈ 21 گریڈ 22 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے, وہ تو ساری زندگی کے لیے وہیں بیٹھا ہوتا ہے, جو بیوروکریسی کہلاتی ہے. سارے ملک کا نظام تو بیوروکریٹ چلاتے ہیں. وزیر تو آئے گا 2-3 سال میں, اس کو نظام سمجھ میں آئے گا, اتنے میں اس کا ٹینیور پورا ہو جائے گا, ختم, پھر الیکشن. تو یہ جو سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی جاہل لوگ ہیں؟ یہ جو کرپشن کر رہے ہیں یہ کوئی ان پڑھ ہیں؟ کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے, کوئی ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے, کوئی کہاں کا, کوئی کیمبرج کا پڑھا ہوا ہے, کوئی کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے. اگر ہمارا تعلیمی نظام ان کو یہ بات بتاتا کہ انگریز جو نظام چھوڑ کر گیا ہے نا, پوری منصوبہ بندی کے ساتھ چھوڑ کے گیا ہے, انگریز جو نظام تعلیم چھوڑ کے گیا ہے وہ ایسا نظام تعلیم چھوڑ کے گیا ہے کہ بس لوگوں کو کلرک مل جائیں, ڈاکومنٹس کو ادھر سے ادھر کرنے والے مل جائیں, کمپیوٹر میں ریکارڈ کیپر مل جائیں, اپنا دماغ استعمال ہی نہ کریں. وہ کہتے ہیں نا, وہ عربی کہتے ہیں مخ معافی, وہ ختم, استعمال ہی نہ کرو. بھائی یہ دماغ اللہ نے دیا ہے, استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اگر انگریز استعمال کر رہا ہے, ہم اس دماغ کا کیا کریں گے؟ 0 میٹر لے کے جانا ہے یہاں سے. یہ دماغ جو اللہ نے دیا ہے اس کو 0 میٹر ایز اٹ از, جیسے پیک ملا تھا ایسی پیک لے کے جائیں گے دنیا سے. اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے بھائی, کہ اس کو استعمال کریں. یہ کھوپڑی اللہ نے اسی لیے دی ہے. جو صحابہ نے دنیا میں روم کو شکست دی, فارس کو شکست دی, انہوں نے دماغ استعمال کیا تھا تو شکست دی تھی. کوئی مذاق نہیں تھا روم کو شکست دینا اور فارس کو شکست دینا. یہ سارا نظام جو حضرت عمر نے بنایا, جو آج تک فالو کیا جاتا ہے, تو حضرت عمر نے دماغ استعمال کیا تھا تو بنایا ہے نا. یہ پولیس کا نظام شروع حضرت عمر نے کیا ہے. فوجی چھاونیوں کا جو کینٹ کا سسٹم ہے یہ شروع حضرت عمر نے کیا ہے. جیلوں کا جو باقاعدہ نظام ہے یہ شروع حضرت عمر نے کیا ہے. باقاعدہ عدالتوں میں جج بٹھانا کہ الگ کچھ لوگ متعین ہوں, وہ فیصلے کریں, ان کو تنخواہ دی جائے, یہ عدالتی سسٹم بنایا حضرت عمر نے. باقاعدہ کوئی دارالفتاء ہو جس میں مفتی بیٹھے ہیں, وہ فتویٰ دیں, ان کو حکومت کی طرف سے تنخواہ جائے, یہ پورا سسٹم بنایا حضرت عمر نے. تو دماغ استعمال کیا ہے تو بنایا ہے نا, یا ویسے ہی بنا دیا تھا یہ سارا؟ تو یہ جو ہماری غلطی ہے یہ ابھی کی نہیں ہے, یہ کوئی 5 سال 10 سال 15 سال 20, یہ صدیوں کی غلطی ہے ہماری, جو ہم بار بار دہرائے جا رہے ہیں. تو ہم نے یہ عزم کرنا ہے اور اس کو دین سمجھ کے کرنا ہے کہ بھائی ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں لوگوں کو بھیجنا ہے, اور یہی تعلیم یافتہ لوگ جائیں گے, انہی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بچے جائیں گے. لیکن ان کا دماغ یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کہ وہ صرف اس لیے نہیں آتا, وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ. 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے, کوفت کا مطلب کیا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کوفت میں. 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا. یہ زندگی کا مقصد ہے. ڈبل روٹی کھا, ڈبل روٹی کا مطلب برگر کھا, بروسٹ کھا, عیاشی کر, ریسٹورنٹ پہ جا, کڑھائی کھا, تصویر لے کے فیس بک پہ ڈال, ایٹنگ کڑھائی ایٹ شاہین شنواری ریسٹورنٹ. یہ کر, کھا ڈبل روٹی, کلر کی کر, کلر کی کا مطلب آفس میں جائیں, جاب کریں, ڈاکومنٹ ادھر سے ادھر انٹری کی, یہ ریکارڈ کیا, اپنی تنخواہ لی, واپس آ گئے. کھا ڈبل روٹی, کلر کی کر, خوشی سے
بھول جا. یہ زندگی کا مقصد ہے. 4 دن کی زندگی کیا ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے, نظام تبدیل کرو, یہ لگاؤ, کمشنر لگاؤ, SHO لگاؤ, کیا دماغ کا دہی بنا رہے ہو بھائی. یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی پاگل نہیں ہے ہم لوگ. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں میری انرجی لگ رہی ہے نا, کیا خیال ہے؟ انرجی لگ رہی ہے, گلے میں میرے درد ہو جاتا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ قرآن حدیث میں ہمیں کیا بتایا ہے اور ہمارے مسائل پیدا کہاں سے ہوئے ہیں. تو ایک چیز جو ہم نے غلطی کی ہے, سب سے بڑی غلطی جو ہم بار بار دہرائے جا رہے ہیں, اس لیے اگر کوئی بچہ کہتا ہے میں CSS کر رہا ہوں, جو دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا آدمی ہے اس کو چاہیے اس کو موٹیویٹ کرے کہ بیٹا جاؤ تم CSS کرو. ہاں, اس کو نظریہ دیں کہ بیٹا CSS کرو, جاؤ جس شعبے میں جاتے ہو, لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اس نظریے سے جاؤ کہ میں نے دین کا خادم بننا ہے, میں نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے, میں نے اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنے میں اپنا حصہ شامل کرنا ہے. یہ ایک دم ٹھیک نہیں ہوگا, ظاہر ہے جیسے بگڑا صدیوں میں ہے تو ٹھیک بھی ایسا ہی ہوگا. ایک دم کوئی دنیا میں کبھی بھی راتوں رات انقلاب نہیں آیا کرتے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے. کوئی اگر کہتا ہے میں بھائی LLB کر رہا ہوں, میں نے وکیل بننا ہے, میں نے جج بننا ہے, آپ کہیں جائیں بیٹا, میں نے بھائی آرمی میں جانا ہے, میں نے ایئر فورس میں جانا ہے, میں نے نیوی میں جانا ہے, جائیں آپ. اور یہ نیت کریں کہ میں کس نظریے سے فورسز میں جا رہا ہوں, آرمی میں کس نظریے سے جا رہا ہوں. بس یہ اس لیے کہ اچھی جاب ملے گی, اچھی تنخواہ ملے گی, اچھی پینشن ملے گی. یار یہ کسی مسلمان کی زندگی کا مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا چھوٹا مقصد کہ بس اچھے پیسے مل جائیں گے. ایک شعر ہے نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اپنے لیے تو گدھا بھی جیتا ہے, اپنے لیے تو کتا بھی جیتا ہے, بلی بھی جیتی ہے, گدھا بھی جیتا ہے. انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا حق دین دے کر, تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کرے. یہ اللہ کیسے غالب کرے گا؟ انسانوں کے ذریعے غالب کرے گا. قرآن کریم میں آتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم, کہ کافروں سے قتال کرو, اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہے. اللہ تو زلزلہ لا کے ختم کر دے, سیلاب لا کے ختم کر دے, طوفان لا کے ختم کر دے, آگ لگا کے ختم کر دے. یہ اللہ کا نظام نہیں ہے, قدرت ہے اللہ کی, اللہ ایسا کرتا نہیں ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم, اللہ فرماتے میں تمہارے ہاتھ سے ان کو سزا دینا چاہتا ہوں. تو جو دین غالب ہوگا وہ انسانوں کے ہاتھ سے ہوگا, انسانوں کی محنت سے ہوگا, ان کی ہمت سے ہوگا. اور اس کے اندر جو تفریق آئی ہے نا, یہ جو ریاست اور دین, اسی کو سیکولرزم کہتے ہیں. دیکھو سیکولرزم کی 2 شکلیں. ایک سیکولر وہ ہیں جو کہتے ہیں ہماری دنیا سے دین کا کوئی تعلق, وہ سیکولر کہتے ہیں نا, ہم ان کو کہتے ہیں بھائی دین ہر آدمی کا پرسنل معاملہ ہے. ہمارا خاندانی سسٹم کیا ہونا چاہیے, سیاسی سسٹم کیا ہونا چاہیے. جاوید احمد غامدی صاحب یہی کہتے ہیں نا کہ دین کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کا نظریہ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں اسلامی ملک, وہ کہتے ہیں کوئی ملک اسلامی نہیں ہوتا. یہ ویسے ہی وہ کہتے ہیں بس باتیں بنائی ہوئی آپ نے. یہی سیکولر لوگوں کا نظریہ ہے. یہ وہی ماڈرن اسلام ہے جو امریکہ پیش کرتا ہے کہ آپ یہ بات نہ کرو کہ اسلامی ملک, بس یہ کہو اسٹیٹ, ملک, کنٹری. اسلامی ملک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ملک بھی اسلامی ہوتا ہے. جیسے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے, اسی طرح ایک اسٹیٹ بھی کلمہ پڑھتی ہے. ہماری اسٹیٹ نے کلمہ پڑھا ہے, ہماری ریاست نے, ہمارے ملک نے بھی کلمہ پڑھا ہے. کیا کلمہ پڑھا ہے؟ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ پوری دنیا پر کس کو حاصل ہے؟ ایک اللہ کو حاصل ہے. یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے, پاکستان کے. یہ جملہ دنیا کے کسی ملک کے آئین کے اندر موجود نہیں ہے. اتنا سٹرونگ جملہ یہ کہ پوری دنیا پر اصل حاکمیت ایک اللہ کی ہے, اور ملک کا وزیر اعظم یا صدر اللہ کا نائب بن کر, جو خلیفۃ اللہ کا تصور ہے اسلام میں, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
کہ وزیر اعظم اور صدر اللہ کا نائب اور خلیفہ بن کر دنیا میں حکمرانی کرے گا، ورنہ حکومت اصل کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اسی کو کلمہ پڑھنا کہتے ہیں نا. ملک کی کوئی زبان تو نہیں ہوتی کہ ملک کی زبان نکال کے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، یہی کلمہ ہے ملک کا، اسی سے وہ مسلمان ہوا ہے. تو کوئی مسلمان گناہگار تو ہو سکتا ہے، اس کو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، بدکار ہے، زنا کرتا ہے، لیکن ان کاموں سے وہ کافر بولے نہیں ہوتا. یہ ملک بھی اسلامی ملک ہے، اس کے اندر بہت سی برائیاں ہوں گی لیکن یہ پھر بھی اسلامی ملک ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہم میں نہیں ہے برائیاں. ملک میں اٹ سیلف تو کوئی برائی نہیں ہے نا. ملک تو پتھروں کا، ان دیواروں کو اگر آپ ملک کہتے ہیں تو پتھروں میں تو کوئی برائی نہیں، برائی تو ہم میں ہے. کیا خیال ہے؟ یا یہ پتھر برے ہیں؟ ہمارے ملک میں جتنے پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، آبشار ہیں، یہ بری ہیں؟ برے تو ہم ہیں، انسان برے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا لا تسبوا الدہر وانا الدہر، زمانے کو گالی مت دو اس لیے کہ زمانے کو میں نے پیدا کیا ہے. اپنے آپ کو برا بھلا کہو کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پہ نحوست آتی ہے. جب انسان پر نحوست آتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے اعمال پہ توجہ دے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے مجھ پہ نحوست آئی، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. یار زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی وہ ہلاک ہونے کا مطلب سارے لوگ خراب ہو گئے، حضور نے فرمایا سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا یہ خود ہے. یعنی یہ جملہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کا یہ جملہ اس کو ان سب بروں سے برا بنا دیتا ہے. من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا یہ خود ہے. اب ہمارے ہاں نحوست کا جو تصور پایا جاتا ہے، کالی بلی آگے سے گزر گئی تو کیا ہو جائے گا؟ کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا تو اب نحوست آئے گی. صبح سویرے کسی گاہک نے بحث کر لی تو کیا آئے گی؟ نحوست آئے گی. کسی کی جھاڑو دیتے ہوئے جھاڑو پاؤں پہ لگ گئی تو اس سے کیا آئے گی؟ نحوست آئے گی. مغرب کے بعد ناخن کاٹ لیے تو اس سے کیا آئے گی؟ نحوست آئے گی. گھر سے باہر نکلے پیچھے سے کسی نے آواز دی تو اس سے کیا آئے گی؟ یہ کیا تماشا دین کا بنایا ہوا ہے ہم نے. ان چیزوں سے نحوست آتی ہے یا فجر کی نماز نہ پڑھنے سے نحوست آتی ہے؟ بولیں، کالی بلی آگے سے گزرے تو نحوست آتی ہے یا فجر کی نماز نہ پڑھنے سے آتی ہے؟ تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس لیے نحوست آئی ہے، میں نے آج والدین کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اس لیے نحوست آئی ہے، میں نے آج بیوی پہ ظلم کیا اس لیے نحوست آئی ہے، آج میں نے جھوٹ بولا اس لیے نحوست آئی ہے، آج میں نے کام چوری کی ہے اس لیے نحوست آئی ہے. کوئی نہیں بولتا. ڈال دیتے ہیں زمانے پر، ڈال دیتے ہیں ملک پر، ڈال دیتے ہیں بلی پر، ڈال دیتے ہیں گھاک پر. ہم بری ہیں. اور کہنے والا ہر شخص یہ کہے گا میں تو بہت گناہگار آدمی ہوں. کہتے ہیں میرے گناہگار کانوں سے یہ بات سنی ہے، میں نے گناہگار آنکھوں سے. اور جب تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے. عجیب ہم لوگوں کا کوئی تصور ہے. ایک تو کہیں گے میں سب سے زیادہ کیا ہوں؟ گناہگار ہوں. میں نے گناہگار کانوں سے سنا ہے، میں نے گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. اور تھوڑی سی تکلیف آئے تو کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا. تو آپ کی پہلی والی بات ٹھیک تھی یا یہ ٹھیک ہے؟ یا تو آپ گناہگار ہیں تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کون سے گناہ کی؟ یا آپ کی وہ بات جھوٹی تھی، آپ گناہگار نہیں ہے، جو کہ جھوٹ ہے. ہر آدمی گناہگار ہے. کل بنی آدم خطاء، حدیث میں آتا ہے ہر بنی آدم خطا کار ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان ہو گناہ اس سے نہ ہوتا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء معصوم ہوتے ہیں بس، باقی انسان ہو اس سے گناہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرے. گناہگار سارے ہیں، بس ہمیں اچھا گناہگار بننا ہے. اچھا گناہگار بننے کا مطلب توبہ کرنا ہے. تو اس گناہ سے بھی توبہ کریں. کون سے گناہ سے؟ یہ جو حکومت کو، ریاست کو، ایڈمنسٹریشن کو، ان ساری چیزوں کو ہم نے دین سے کیا کر دیا ہے؟ یہ گناہ ہے. اس لیے کہ ہم نے دین کو، جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ جو سیکولر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دنیا سے دین کا کوئی تعلق
اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیکولرزم. جو آدمی یہ کہے کہ میری دنیا سے دین کا کوئی تعلق، میرا مذہب میرا پرسنل معاملہ ہے. تو جو آدمی یہ کہے کہ دین سے دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک وہ شخص ہے جو کہے دنیا سے دین کا کوئی تعلق، تو جو شخص یہ کہے کہ میرے دین سے دنیا کا کوئی تعلق نہیں، یہ بھی تو سیکولرزم ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے دین سے میری دنیا کا کوئی تعلق، تو اس میں اور جو آدمی یہ کہتا ہے میری دنیا سے دین کا تعلق نہیں، اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک نیک سیکولر ہے اور دوسرا گناہگار سیکولر ہے. ایک داڑھی ٹوپی والے کا مطلب بس دین کا کیا مطلب؟ یہ 8 10 15 20 چیزیں بھئی یہ دین ہے، باقی سیاست، ایڈمنسٹریشن، عدالتیں، تھانہ، کچہری، فیملی سسٹم، اس سے بس اپنے دین میں اسی میں رہو، بس باقی چیزوں میں نہیں جاؤ. ابھی جب لوگ علماء جانا شروع ہو رہے ہیں نا مختلف شعبوں میں، تو آپ دیکھیں اس سے ہمارے سیکولر لوگوں کو تکلیف کیسے ہو رہی ہے، لبرل لوگوں کو تکلیف کیسے ہوتی ہے جب لوگ ہمارے دینی شعبوں کے لوگ پینیٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اب شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کبھی ان کو کوئی نعرے لگاتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. کیا خیال ہے؟ انہوں نے سسٹم کو تبدیل کیا ہے، سسٹم پہ کام کیا ہے انہوں نے. وہ نعرے بازی یا کوئی جوشیلی تقریریں، کوئی احتجاج والے آدمی نہیں ہیں، وہ علمی آدمی ہیں. انہوں نے بیٹھ کے سسٹم پہ کام کیا ہے. تو ان سے کتنی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. اب دیکھیں نا فلسطین کے حوالے سے جو بیان کیا ہے انہوں نے کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، تو تکلیف ہوئی ہے نہیں ہمارے لوگوں کو؟ جو سیکولر لوگ ہیں ان کی چیخیں نکلی ہے نہیں نکلی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب BMW میں گھوم رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جہاد کیا ہو گیا ہے؟ فرض ہو گیا ہے. تو BMW میں تو آپ بھی گھومتے ہیں، وہ نہیں گھومتے جو یہ تانے دیتے ہیں، وہ نہیں گھومتے، تو وہ تو جہاد بھی نہیں کر رہے اور BMW میں بھی گھوم رہے ہیں. وہ تو جہاد کا فتویٰ بھی نہیں دیتے اور BMW میں بھی گھوم رہے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب جہاد کا فتویٰ تو دے رہے ہیں نا. یہ وہ امریکہ کے غلام ہیں جو جہاد کی بات بھی نہیں کرتے، بلکہ جو جہاد کی بات کرے اس کو بھی لعنت ملامت کرتے ہیں، تاکہ لوگ اس جہاد کی بات سے ہٹ کر اس پہ لگ جائے کہ BMW ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس میں لگا دو فلسطین اور غزہ کا مسئلہ پیچھے رہ جائے گا، اور اسی پہ لگایا ہوا سوشل میڈیا پہ. یہ ایک اور یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ یہ جو میں نے بتایا نا ہم نے 3 غلطیاں کی ہیں، یہ آج میں نے پہلی غلطی پہ بات کی ہے. ہم نے جو 3 غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس حال پہ پہنچے ہیں، اور یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم جو اس پہ عمل نہیں کر پا رہے، اس میں جو پہلی غلطی ہم سے ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ یہ یاد کر کے جائیں کہ ہم نے مذہب، دین اور ریاست کو کیا کر دیا ہے؟ حکومت اور دین کو کیا کر دیا ہے؟ الگ کر دیا. دین اور ایڈمنسٹریشن کو کیا کر دیا ہے؟ الگ کر دیا. دین اور سیاست کو کیا کر دیا ہے؟ الگ کر دیا. اس گناہ سے ہم نے توبہ کرنی ہے کہ نہیں، آج کے بعد ہم نے ان سارے شعبوں پہ کام کرنا ہے. جو تعلیمی شعبوں سے وابستہ لوگ ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ اس معاشرے کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں، صرف یہ کر کے کہ آپ وہی نصاب پڑھائیں، وہی سب کچھ کریں. بچوں کو نظریہ دے دیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو نظریہ دے دیں کہ بیٹا آپ نے جب اس یونیورسٹی سے پڑھ کے جانا ہے تو آپ کس ویژن کے ساتھ جا کے سوسائٹی کو سرو کریں گے. یہ نظریہ دے دیں، اسی سسٹم سے وہ لوگ نکلیں گے. 2 غلطیاں اور ہیں جس پہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ بات کروں گا، تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے. یہ جو بات آپ سنتے ہیں کوشش کیا کریں اس کو بتایا کریں، ایک دوسرے کو بتائیں، دوسرا تیسرے کو، اس سے معاشرے میں شعور پیدا ہوتا ہے. یہ ساری کوشش اس کی ہے. ایک شعور بیدار ہوگا لوگوں میں، پتہ چلے گا، غلطی کا تو آئیڈینٹیفائی ہوگی تو انشاءاللہ غلطی ٹھیک بھی ہو جائے گی. اسی طرح ٹھیک ہوتی ہیں چیزیں. تو امید ہے انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ ضرور بہتری کی صورتیں پیدا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.